ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے دوران بار بار دنیاوی خیالات اور وسوسے آنا۔ نماز مسلمان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے جو اسے دیگر مذاہب کے پیروکاروں سے منفرد اور ممتاز بناتی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو عابد و معبود کے درمیان احساس قربت کا ذریعہ ہے۔ بندہ مومن جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ محض قیام و تلاوت اور رکوع و سجود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہی انسانی ہستی کی معراج ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، حالت نماز میں خضوع و خشوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں وسوسے یا دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سب سے پہلے جس شے سے محروم ہوگی وہ خشوع ہے۔ خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل شوق الہی سے بھرپور ہو، لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا اظہار اعضائے جسمانی سے بھی ہو رہا ہو، جس میں جسم کعبہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ نماز میں دنیاوی خیالات یا وسوسے آنے سے نماز کی صحت اور قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ نماز کی عدم قبولیت یا رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے۔ تاہم ان دنیاوی خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے بلکہ فوراً جھٹک دینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ دنیاوی خیالات آنے کی صورت میں نماز کی تلاوت قدر بلند آواز میں کریں، اس سے آپ کی توجہ خیالات سے ہٹ کر نماز کے الفاظ پر ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کچھ صورتوں یا آیات کا ترجمہ یاد کر لیں اور نماز میں ان کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ بھی ذہن میں دہراتے رہیں، اس سے دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ نماز میں شیطانی وسوسوں اور دنیاوی حالات سے بچنے اور خشوع و خضوع برقرار رکھنے کے لیے ایک بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔